میرا پہلے حمل ضائع ہو گیا تھا، اب میں حاملہ ہوں، ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ ڈر جو ہے نا، اسی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ چھوڑ دو، ڈر کس بات کا؟ اللہ نے لکھا ہے تو اولاد ہوگی، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی۔ بہرحال قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا لئن امسکہما من احد من بعد۔ یہ آیت پڑھ کے دعا مانگا کرو اور غم و فکر چھوڑ دو۔ یہ فکر کی وجہ سے تو حمل گر جاتے ہیں۔ آدمی جب اس فکر میں حمل گر جائے، حمل خدا نہ خواستہ گر نہ جائے، حمل گر نہ جائے، اسی میں تو ٹیوب جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے، حمل گر جاتا ہے۔ میری گھر والی نے عمرے کے آخر میں احرام کا اسکارف اتار کے سر سے پورا اتار کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ ایک آدمی مدینہ پاک سے احرام باندھ کے آیا ہے، جب پہنچا حرم میں وضو کرنا بھول گیا، طواف کیا، سعی کی، حلقی کروا دیا۔ اچھا، اس کو وضو یاد ہی نہیں آتا، اب وضو کر کے طواف دوبارہ کرے، باقی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عمرے کی نیت کی تھی، 2-3 دفعہ نسوار کھایا ہے، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن بری بات ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ وعدہ توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، توبہ کریں، ان العہد کان مسئولا، ورنہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اور وعدہ توڑنا جو ہے منافق کی نشانی ہے۔ ایک تولہ سونے کی قیمت 55,000 ہے، ادھار پہ اگر 65 میں بیچیں بالکل ناجائز ہے۔ ایک شخص روز عمرہ کرے لیکن ہر روز پھر اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ محمد عبد المنان سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ باجماعت نماز میں سلام کس کے بعد کرنا ہے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ واجب الطواف میں نے صفا مروہ کرنے کے بعد پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ 4 رکعت والی نماز میں تشہد میں پہلی اعتقاد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد اب درود نہ پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، درود آخری کی قادے میں پڑھیں۔ بہرحال ایک وضو سے تہجد اور فجر پڑھ سکتا ہے، پھر جب فجر کا وقت داخل ہوگا پھر نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔